سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً کوئی شک نہیں ہم نے بار بار بیان کی اس قرآن کریم میں، للناس من کل مثل، لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یہ انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہی رہا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا انسانوں کو ایمان لانے سے، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، جب ان کے پاس ہدایت آ بھی چکی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہیں، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس بات نے کہ وہ منتظر رہے کہ پہلوں کا طریقہ آ جائے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے عذاب ان کے سامنے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں باطل طریقے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پیچھے ہٹائیں اس کے ذریعے حق کو، وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری نشانیوں کو اور اس چیز کو جس سے ڈرائے گئے اس کو مذاق سمجھ لیا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعہ کو بیان فرمایا، اس کے بعد دنیا آخرت کی بے ثباتی کو، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کو بیان کرتے ہوئے دو بھائیوں یا دو دوستوں کا قصہ بیان فرمایا۔ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، آخرت کی زندگی پائیدار ہے، مستقل ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہت بہترین ہے۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے کئی مثالوں سے واضح کیا، قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس کو سمجھایا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پختہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں
کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی۔ صرف ایک علم صرف بھی ہے، اس کو بھی علم صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں الفاظ کو بار بار پھیرا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے، ان کی گردان کی جاتی ہے۔ تو کسی چیز کو بار بار دہرایا جائے، ریپیٹ کیا جائے، اس کو عربی زبان میں صرف کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان مثالوں کو بار بار بیان کیا، اور للناس، پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے بھی ہے، اس شرق و غرب، شمال و جنوب، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو جو کلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، انہی کا حق ہے کہ وہ اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرے۔ اور جن کے پاس اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب محفوظ ہی نہیں ہے، آج آپ کسی یہودی سے کہیں کہ بھئی وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، وہ جو ان پہ نازل ہوئی تھی، وہ دکھا دے، تو کوئی آپ کو ایک بھی یہودی ایسا نہیں ملے گا جو تورات دکھا سکے۔ اگر آپ کسی عیسائی سے کہیں کہ وہ انجیل جو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، وہ انجیل دکھاؤ، تو کوئی عیسائی وہ انجیل نہیں دکھا سکتا۔ یہ معجزہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہی اللہ کا قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا، وہی قرآن کریم آج دنیا کے اندر محفوظ موجود ہے، الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، وہ کتابیں کیا رہنی، ان کی تو زبانیں بھی ناپید ہو گئی، ان کی زبانیں بھی مٹ گئی، ختم ہو گئے سب کچھ۔ آج وہ زبان جس میں تورات نازل ہوئی، وہ دنیا میں وہ زبان ہی کہیں نہیں ملتی۔ اسی لیے ہر زبان کی مختلف تورات ہے، ہر زبان کی مختلف انجیل ہے۔ یہاں اردو میں پڑھی جا رہی، کہیں ہندی میں پڑھی جا رہی، کہیں ملائی میں پڑھی جا رہی، کہیں انگلش میں پڑھی جا رہی، کہیں فرینچ میں پڑھی جا رہی۔ ہر زبان کی مختلف انجیل، ہر علاقے کی مختلف انجیل، ہر علاقے کی مختلف بائبل اور تورات۔ لیکن قرآن کریم شرق سے غرب، شمال سے جنوب، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائے، یہی قرآن کریم آپ کو ملے گا۔ اس کی ایک زبر زیر پیش میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ للناس ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، جس کو اللہ رب العزت نے محفوظ بھی رکھا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ سینے جن کو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو کسی بھی انداز سے اس کتاب کو محفوظ رکھ سکتے تھے، کیونکہ اصل اس کتاب کا محافظ کون ہے؟ خود اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الحافظ اللہ رب العزت کا نام ہے، صفاتی نام ہے، لیکن قربان جائے ان حفاظ کی شان پر۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام سینے میں محفوظ کیا تو اللہ پاک نے اپنا صفاتی نام ان کو بھی دے دیا، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کا حافظ۔ پھر میرے محترم دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ذریعے کے طور پہ اللہ پاک نے ان کو استعمال کیا، ورنہ قرآن کا محافظ خود کون ہے؟ اور اللہ اپنے قرآن کے ذریعے ان حافظوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان حافظوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو آپ ایک حصی مثال سے یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی شخص سے کہیں بھئی یہ ایک گلاس پانی ہے، اس پانی کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اس کو گرنے نہیں دینا، اس کو محفوظ رکھنا ہے،
تو کیا خیال ہے وہ صرف پانی کی حفاظت کرے گا یا اس برتن کی بھی حفاظت کرے گا جس کے اندر پانی موجود ہے؟ اس گلاس کی بھی حفاظت کرے گا تاکہ گلاس محفوظ رہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر کا پانی بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ پاک نے جب حافظ قرآن کے سینے کو بطور برتن کے استعمال کر لیا، اس میں اپنا قرآن رکھ دیا، تو اللہ رب العزت اس قرآن کا بھی محافظ ہے، اس برتن کا بھی محافظ ہے، اس برتن کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو آج پوری دنیا میں الحمدللہ موجود ہے، اور آپ کو پوری دنیا میں ایک بندہ تورات اور انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن پاک کے حافظ آپ کو ایک ایک علاقے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ کتاب ہے جو للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن آج ہم جن کے پاس پوری انسانیت کے لیے بہترین پروگرام ہے، وہ اس کے نفاذ سے، اس کی تبلیغ سے غافل ہو گئے، اور جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا کوئی نظام نہیں، وہ اپنا ذاتی ایجنڈا پوری دنیا پہ چلانے کی محنت کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی اس قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں جانے کی نیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہماری مدد کرے، ہم اس قرآن پاک کے حکم کو، اس کے نظام کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال سب لوگوں کے لیے بیان کی، لیکن فرمایا حقیقت یہ ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، باقی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان نکلا۔ اس کی طبیعت، فطرت، سرشت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی کہ یہ بات بات پہ جھگڑتا ہے۔ قرآن کریم کے واضح ترین دلائل بھی جو بالکل سمجھ میں آ جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی عجیب عجیب قسم کی باتیں نکالتے اور کہتے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کا پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں یہ حکم آیا۔ فرمایا یہ انسان سب سے زیادہ جھگڑا لو، سب سے زیادہ۔ اور میرے دوستو، صرف اندر کا من خراب ہو جاتا ہے، من خراب ہو گیا تو جیسے کسی نے کہا من حرامی ہوجتا دا ڈھیر، جب اندر خراب ہو گیا تو پھر بات بات پہ بہانے نظر آتے ہیں، پھر انسان مختلف قسم کے پیرایوں سے قرآن کریم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نظام کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی انسان کی قباحت بیان کی کہ یہ انسان بڑے جھگڑالو۔ میرے محترم دوستو، ہماری طبیعت مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن کی بات آ گئی، جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، جہاں شریعت کی بات آ گئی، وہاں ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ یہ نظام ہے، صرف عبادات کا دین نہیں کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہی سب کچھ تھا تو یہ تو اس پہ تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو اپنی عبادات کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، کوئی نہیں روکتا۔ تو ان کے اور ہمارے اسلام کے نظام میں فرق کیا ہوگا کہ ہمارے زندگیوں کے اندر سنت نظر آئے گی اور ہمارے نظاموں کے اندر شریعت نظر آئے گی۔ اگر ہماری زندگیوں میں سنت نظر نہیں آ رہی اور ہمارے نظام میں شریعت نظر نہیں آ رہی تو پھر میرے دوستو یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ دین کا نظام نہیں ہے۔ یہ صرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، عبادات کی جا رہی، قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، قرآن کا نظام نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا یہ انسان جو ہے صرف
اپنے مزاج کے مطابق قرآن پہ عمل کرتا ہے. جو بات ہماری طبیعت کے مطابق آ گئی وہ ٹھیک ہے، وہ مان لی. جو ہماری طبیعت کے خلاف آ گئی تو وہاں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، وہاں آ کے ہم کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بدل. میرے بھائیوں، من کل الوجوہ من عن 100% اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ اللہ رب العزت کی چاہت اور منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، میری من چاہی چلے، جو میں چاہوں ویسا ہو، یہ میرے دوستو من چاہی زندگی ہے، رب چاہی زندگی نہیں ہے. اس معاملے کے اندر ہمیں حجتیں چھوڑ دینی چاہیے. جو اللہ کے قرآن نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے دین ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے. جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس سے آگے ہم بال برابر بھی بڑھ نہیں سکتے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے عظیم ترین انسانوں میں سے یہ انسان ہے. اللہ نے ان کو بڑی رفعتیں، بڑی عظمتیں نصیب فرمائی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے. اللہ ہمیں ان سے شدید محبت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یوں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم من ثلاث، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، تلاوت القرآن وحب نبیکم وحب اہل بیتی. ایک فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، صحیح قرآن پڑھنا آئے ان کو، یہ اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ. دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں پہ عمل. آپ کا بار بار تذکرہ ہماری اولادوں کو پتہ ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا فرمایا حب اہل بیتی، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. آپ کی ازواج مطہرات سے عقیدت ہو، آپ کی 4 بیٹیوں سے عقیدت ہو، آپ کے دونوں دامادوں سے محبت ہو. یہ سب اہل بیت ہیں، آپ کے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان سب سے عقیدت اور احترام کا رشتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. رات کا وقت تھا، یہ دونوں سوئے ہوئے تھے. آپ نے آ کے ان کو جگایا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم تہجد نہیں پڑھتے؟ رات کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے؟ تم سوئے ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو چھوٹوں کے اعمال کی بھی خبر گیری رکھنی چاہیے، وہ اعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے کہ جی ان النفوس بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اٹھا دے تو پڑھ لیتے ہیں، نہ اٹھائے تو نہیں پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب پسند نہیں آیا اور اب ناراضگی کے ساتھ واپس تشریف لائے اور فرمایا، ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا وقال الانسان اکثر شیء جدلا، انسان تو اکثر جھگڑے ہی کرتا رہتا. یہاں پہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی ہم کوشش کریں گے، ہم نیت کریں گے، ہم اٹھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ضرور تہجد پڑھیں گے. تو اس انداز سے کہنا جی اٹھائے گا تو پڑھ لیں گے، یہ جواب اللہ کے محبوب کو اچھا نہیں لگا. تو آپ نے اسی پہ یہ جملہ فرمایا کہ انسان جو ہے یہ بڑا جھگڑالو ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں اس کو اللہ پہ ایمان لانے سے روکنے والی. 2 وجہ سے یہ رکا ہوا ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ پہلوں کے طریقوں پہ چل رہا ہے، کہتا جی ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے رہے، ہم ان کا راستہ کیوں چھوڑ دیں. ایک تو اس لیے رکا ہوا، اور دوسرا اس انتظار میں ہے کہ عذاب آ جائے تو پھر ایمان لائیں گے، عذاب آ جائے تو پھر ایمان لائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر کسی کو ایمان کی مہلت نہیں دی جاتی، اس سے پہلے ایمان لاؤ.
فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ ایمان لانے سے، جبکہ ہدایت بھی آ چکی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، نہ ہی استغفار کرنے سے، رب سے معافی مانگنے سے۔ رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلوں کا طریقہ آ چکا، پہلوں کا طریقہ آ چکا، جو پہلے کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ساری انسانیت یہی کر رہی، سارا ماحول معاشرہ یہی کر رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماحول اور معاشرے پہ چلنا یہ دین نہیں ہے، دین ہے قرآن و سنت پہ چلنا، ماحول اور معاشرے کو اس کے مطابق بنا۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں یہ چیز نہیں، لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، ایک یہ کہ ہمارے ماحول میں نہیں ہے، ہم پھر بھی اس پہ عمل کر کے لوگوں کو بھی، ماحول اور معاشرے کو بھی اس پہ لائیں گے کہ یہ قرآن و سنت ہے۔ جیسے آج شادیوں کا ماحول بنا ہوا ہے، اب اس رواج پہ چلنا آسان ہے، اس پہ خرچ کرنا آسان ہے اور اس پہ مشقت اٹھانا آسان ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے مطابق سادہ بنانا یہ مشکل ہوا پڑا۔ لیکن اسی مشکل پہ عمل کرنا کہ اللہ کا حکم ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی اصل دین ہے۔ اسی طرح بہت ساری غمی کے معاملے میں وہاں پہ بہت سے رسوم و رواجات، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے شریعت پہ آنا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ جی پہلوں کا طریقہ یہی ہے، سارے یہی کر رہے ہیں، یا پھر اس انتظار میں ہے کہ یأتیہم العذاب قبلا، عذاب سامنے آ جائے تو پھر ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائیو، جب عذاب سامنے آ جاتا ہے تو پھر عذاب آنے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ ایمان تو غیب کا نام ہے، بن دیکھے تسلیم کرو، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، بن دیکھے کو ماننا یہ ایمان ہے، دیکھ کر تسلیم کرنا یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس انتظار میں بیٹھے اور اللہ کے نبیوں سے کہتے ہیں جی لاؤ عذاب لے آؤ، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو آسمان سے پتھر برسانے یا برسا لو، نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم اپنے رسولوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجتے، عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجتے، ہم تو رسولوں کو دو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، مبشرین و منذرین، ماننے والوں کو خوشخبریاں سناؤ، نہ ماننے والوں کو، ٹکرانے والوں کو خبردار کرو، آگاہ کرو، ان کو منذر بن کے دکھاؤ، ان کے سامنے عذاب کی وعیدیں سناؤ۔ لیکن فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافروں کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ بغیر دلیل کے، باطل طریقے سے، طاقت سے، لالچ سے، بغیر کسی وجہ کے وہ مقابلہ کرتا ہے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ حق کو پیچھے ہٹا دے، حق کو پیچھے ہٹا دے، حق کو نیچے گرا دے۔ آج میرے دوستو پوری دنیا کا باطل بغیر کسی وجہ کے، کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اپنا کوئی سسٹم اور نظام نہیں ہے، لیکن صرف حق کو پیچھے ہٹانے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کر رہے ہیں، مال کا بھی استعمال کر رہے ہیں، بالباطل، غلط طریقے سے، صرف حق کو دبانے کے لیے۔ اور فرمایا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، میری آیات کو اور میرے پیغام کو جس سے ڈرایا گیا ہے اس کو مذاق بناتے ہیں، اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ کل جس طرح اسلام آباد کی سڑکوں پہ دین اور شریعت کا مذاق اڑایا گیا، خواتین کا عالمی دن کے نام پر، حالانکہ اسلام نے خواتین کو عالمی دن دیا ہے، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ہر اعتبار سے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جس طرح کے کتبے لے کر باہر نکلی ہیں، آپ تصاویر دیکھیں، ان کتبوں کی تحریریں پڑھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ مشرقی خواتین،
یہ اسلامی خواتین ہیں، یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے، یہ سب اللہ کے دین کا مذاق ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق ہے۔ اللہ فرماتے واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، میری آیتوں کو، میرے پیغام کو، میرے ڈراووں کو، میری طرف سے آئے ہوئے دھمکی آمیز پیغامات کو، عذاب کی وعیدوں کو ان لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ ان کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ایسے فتنوں کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ جہاں بہت سارے عذابوں میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس سے زیادہ شدید ترین عذاب آنے شروع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ان تمام فتنوں کا سد باب صرف اور صرف قرآن و سنت سے ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه